اس وقت میری بات مان لیجئے چچا، سمجھا، وہ منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیجئے، باقی مسئلے کو میں دیکھ لوں گا. لیکن اگر ابو طالب اس بات کو مان لیتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ مسئلہ ہو کہ جس کو بھی نبی نے چاہا اس کو ہدایت مل گئی. اور جب یہ بات طے ہو جاتی تو پھر نبی کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی کہ ہر آدمی جو ہے وہ جنتی بنے، جو بھی جہنمی بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کوتاہی کی ہے. سمجھا؟ یہ بڑی بھاری بات ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ نبی کا درجہ گھٹ جاتا ہے. نبی کا درجہ گھٹتا اس صورت میں ہے جبکہ نبی کے اختیار میں اس بات کو مانا جائے کہ جس کو وہ ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت دے دے. جب یہ بات مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبی کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ دنیا کا ہر وہ فرد جو اس کی امت میں ہے اس کو ہدایت مل جانی چاہیے. اور جب نہیں ہدایت ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. تو نبی کی توہین ہے اس پر. اس لیے کہا گیا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ ذرا نرم بات کر کے دیکھ لیں. اتنی سخت بات کہ جو غلط ہے اس کو غلط ہی پوری قوت کے ساتھ کہنا کہ چاہے ان کو اچھا لگے چاہے برا لگے، اس کے بجائے تھوڑی سی حکمت سے، وزڈم سے، تھوڑی سی کچھ کہنا چاہیے کہ آج کی زبان میں کہیں کہ پالیٹکس سے کام لے لیا جائے. سمجھ میں آیا؟ کچھ تھوڑا سا یہ نرم ہم کر لیں گے تو یہ آ جائیں گے، کل کو پھر سارے مسئلے بتلا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلی بات اس کو سمجھ لیجئے کہ تم کتنا بھی اپنے پوائنٹ سے ہٹ کر کے ان کی طرف جاؤ گے یہ کبھی ماننے والے نہیں. سمجھ آیا؟ تم نرم ہو جاؤ لیکن یہ نرم نہیں ہوں گے. اور آج تک میں یہ تماشا دیکھتے چلے آ رہے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پورے کے پورے ان کے طریقوں کو اپنا لیں، ان کے دین کو، ان کے مذہب کو اختیار کر لیں. آج مجھے تفسیر ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے تفسیر کے دوران، لیکن مجھے بتلائیے کہ باسنیا میں جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا ہے. کیا وہ لوگ سب کے سب نمازی تھے، پرہیزگار تھے، ان کے چہروں پہ داڑیاں تھیں، وہ جناب بالکل سنتوں پر عمل کر رہے تھے؟ اس کی سزا ان کو ملی ہے. وہ تو دین سے بیچارے غافل تھے، میں بلکہ بہت قریب تھے ان کے فکر و نظر سے، ان کے تہذیب اور کلچر سے، لیکن اس کے باوجود ان کو صرف اس لیے کہ یہ ایک مسلمان قوم کہلاتی اس نام تک کو گوارا نہیں کیا گیا. سمجھ میں آیا؟ ہم کہاں تک چلیں گے ان کو راضی کرنے کے لیے؟ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ آپ کوئی بھی کتنا بھی آپ 5% اپنا دین رکھ لیجیے اور 90% ان کا طریقہ اختیار کر لیجیے، آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا پورا دین نہ لے لیں. سمجھ میں آیا؟ اور ظاہر ہے کہ نبی کہیں کو دین لے گا، دین دینے واسطے ہے، لینے واسطے تھوڑی ہے. اس لیے چونکہ آپ جب آپ کو دین دینا ہے، لینا نہیں ہے، تب اس صورت میں کمپرومائز کرنا یا اپنے دین کے پیش کرنے میں کوئی سیاست اور نرمی اور حکمت ہے کوئی ضرورت نہیں. جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے وہ پورا ایز اٹ از دے دو، جس کے سمجھ میں آئے لو، جس کے سمجھ میں آئے نہ لو. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے تمہارے رب کی طرف سے یہ حق آ چکا، اب جس کا دل چاہے ایمان لے آؤ، جس کا دل چاہے نہ لاؤ. لیکن اس کو تمہاری وجہ سے بدلا نہیں جا سکتا. تو دین جو ہے یہ ہماری چیز نہیں. ٹھیک ہے، یہ میں جبہ پہنا ہوں، سمجھ میں آیا؟ یہ میری چیز ہے، میں اس کو کاٹ کے پھینک دوں، میں اس کو آدھا دے دوں، آپ کو پورا دے دوں، مجھے اختیار ہے. لیکن دین جو ہے جب وہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ان کے نوکر ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسا دین وہاں سے آیا ویسے دوسرے تک پہنچا دے. ہماری چیز ہوتی تو ہم اس کو کاٹ چھانٹ کر سکتے تھے. اللہ کے دین میں کاٹ چھانٹ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں. اس لیے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے پیغمبر آپ سے یہود اور نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کے طریقوں کو مان لیں یا ان کے دین کو مان لیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ تو بس کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے اللہ کی، جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، ہدایت وہی ہے. تم لاکھ تقریریں کرتے رہو ہمارا طریقہ صحیح، ہمارا طریقہ صحیح، جو اللہ کی طرف سے طریقہ آیا وہ صحیح ہے. تمہاری عقل اس کو مانتی ہو تو ٹھیک، نہیں مانتی تو ٹھیک، لیکن طریقہ وہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. بڑی خطرناک بات سمجھ میں آیا؟ نبی کو جب کہی جا رہی ہے، اب آپ سمجھ لیجیے. فرمایا اے پیغمبر، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے،
تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی آپ کا کارساز ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جب اللہ ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اب کون ملنے والا ہے مدد کرنے والا؟ اتنی سخت بات نبی کے تعلق سے، مطلب میں دین جیسا ہے ویسے پیش کرتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ اس میں کسی طرح کی نرمی اور قطر پیوت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، ورنہ پھر یہ کہ اللہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں آپ سے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور انہوں نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جنہوں نے اس کتاب کا انکار کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان میں ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اب تک آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی جو نعمتیں ہوئیں اور ان کی طرف سے جو نافرمانیاں ہوئیں ان کو گنایا گیا. یہاں تک تقریباً 40-45 ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ آیا. تو مضمون جو شروع ہوا تھا وہ بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے شروع ہوا تھا، اور اب مضمون ختم ہو رہا ہے تب بھی اسی آیت سے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو کہ جو میں نے تم پر کی ہیں، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. اس وقت جس وقت یہ بنی اسرائیل ایک ایسی امت تھے کہ جن میں اللہ کی طرف سے نبی آ رہے تھے، اس وقت تک ان کو بے شک دوسری قوموں پر فضیلت تھی، سارے جہانوں پر اس وقت فضیلت تھی، اس لیے کہ انبیاء ان کے اندر تھے. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب سارے دنیا کے انسان وہ یکساں ہو گئے، اب وہی افضل ہوں گے کہ جنہوں نے نبی کی بات کو مان لیا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور ڈرو تم اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے بدلہ نہ بن سکے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ابا پھنس رہے تو بیٹا جا کر کہہ دے کہ مجھے پکڑ لیجئے ان کو چھوڑ دیجئے. یہی ہے کہ بیٹا پھنس رہا ہے تو یہ باپ کہہ دے کہ مجھے جہنم میں دھکیل دیجئے مگر اس کو چھوڑ دیجئے. نہیں ہوگا. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل. اور نہ کوئی بدلہ کو قبول کیا جائے گا کہ صاحب میری اتنی پراپرٹی لے لیجئے اور میری جان چھوڑ دیجئے، اتنے ڈالر لے لیجئے میری جان چھوڑ دیجئے. نہیں، پھر لفظ لائیں عدل. عدل کہتے ہیں برابری کو. اس چیز کے برابر یہ ہوگا تو یہ عدل ہوگا، کمی ہوگی تو ظلم ہوگا، بڑھ کر ہوگا تو فضل ہوگا. عدل اس لیے لائے کہ تم اپنی جان کو چھڑانے کے لیے اس کے برابر کوئی چیز بھی پیش کرنا چاہو، اور ظاہر کہ ممکن نہیں. سمجھ میں آیا؟ جان کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو پیش کی جائے. لیکن فرمایا جائے کہ اگر کوئی چیز برابر بھی تم لا کر پیش کرنا چاہو تو بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے لفظ عدل لائے ہیں. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. اور نہ اس دن کو شفاعت جو ہے وہ نفع دے گی. یہاں عام بات ہے، اگرچہ قرآن شریف میں کئی جگہ مسئلہ آ چکا اور میں تقریباً ہر جگہ بتا چکا ہوں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ شفاعت ہوگی ہی نہیں. اس شفاعت کے نفع بخش ہونے سے انکار کیا جا رہا ہے جس پر ان کو اعتماد تھا کہ صاحب ہم کچھ بھی کر لیں لیکن یہ ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق جن سے ہے یہ اللہ میاں سے زبردستی ہماری جان چھوڑوا لیں گے. اس سے انکار کرنا مقصود یہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ ایک تو شفاعت وہی کریں گے جن کو شفاعت کرنے کا اختیار اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اجازت ہوگی. بے اجازت کوئی لاٹ ڈلا جا کر کے اور مچلنے لگ جائے کہ چھوڑو اللہ میاں میرا، تو یہ نہیں ہوگا. جس کو اجازت ملے گی وہی کرے گا، نمبر 1. نمبر 2 یہ جس کے لیے اجازت ملے گی اسی کے لیے سفارش ہوگی. اور نمبر 3 یہ کہ جو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی وہی سفارش ہوگی. سمجھ میں آیا؟ یہ 3 مسئلے قرآن شریف میں مختلف جگہ آ چکے ہیں. تو جب ان کا بھروسہ تو اس پر تھا کہ ہمارا تعلق فلاں سے ہے، وہ لڑ جھگڑ کے اللہ میں سے ہم کو چھڑوا لیں گے، ہمارا یہ فائدہ پہنچانے والی نہیں یہ بات. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور نہ ان کی کہیں اور سے مدد ہو جائے گی کہ کوئی زبردست آ کر کے اور وہ اللہ میاں سے ان کو چھڑا کر لے جائے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میں نے کہا تھا کہ تمہید چل رہی ہے وہ قبلے کے مسئلے کی، مگر ایسے انداز میں چل رہی ہے کہ اس سے خود اور مسئلے بھی نکلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. ایک تو وہ قبلے کا مسئلہ ہے، میں آگے بتلاؤں گا کہ کیا جوڑ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اس قبلے کے مسئلے سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہل عرب اپنے آپ کو
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی کہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر بھی کہتے تھے ہم تو انہی کے دین پر ہیں. اور دلیل میں کیا کہا کرتے تھے کہ دیکھ لو ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور ہم حج بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور ہم اس کے عمرہ بھی کرتے ہیں, یہ سارے کام ابراہیم سے چلے آ رہے ہیں, لہذا ہم ابراہیم کے طریقے پر علیہ السلام. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے مختصر آیت 2 آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, اور اس طرح کہ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئی. یہی کمال ہے قرآن شریف کا کہ پوری کتابیں لکھ ڈالیے اور وہ پوری کتابوں کو سمیٹ کر ایک آیت میں جمع کر دیا. فرمایا کہ اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے کچھ باتوں کے ذریعے سے, فَأَتَمَّهُنْ, اور ان باتوں کو ابراہیم نے پورا کر دیا. وہ آزمائش, وہ ٹیسٹ, وہ ایگزام جو تھا اس میں پاس ہو گئے, وہ پوری باتیں انہوں نے کر ڈالی. کیا تھی وہ باتیں؟ وہ اس میں مختلف جگہ آ چکا ہے قرآن شریف میں, جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں تفصیل کے ساتھ. یہاں صرف اجمال ہے کیونکہ تفصیلات آ چکی ہیں اور جگہ مکی اور صورتوں کے اندر. یہ تو مدنی سورہ ہے, سورہ بقرہ, تو اس واسطے چونکہ اور جگہ تذکرہ آ چکا ہے. اور پھر یہ کہ خود بنی اسرائیل ان واقعات سے واقف بھی تھے کچھ نہ کچھ, چاہے اتنی تفصیل سے نہ ہو جتنے قرآن نے پیش کیے, لیکن کچھ نہ کچھ واقفیت تھی. آج بھی بائبل کے اندر وہ واقعات کا کچھ حصہ موجود ہے, اس لیے یہاں صرف اجمال ہے. واقعات کیا تھے؟ میں آج صرف ایک واقعہ, اس لیے کہ وقت ہو گیا. 3 باتیں تھیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آزمایا تھا. ایک مسئلہ تھا اپنی جان کا, کہ دین کے واسطے جب جان کی قربانی کا مسئلہ آیا اور دشمن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے, اور وہ آگ بھی کیسی کہ جب وہ آگ دہکائی گئی تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے, اس واسطے کہ جو جائے گا ڈالنے کے واسطے وہ خود ہی جلے گا. اتنی زبردست آگ جلائی گئی تھی کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو آخر یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے, ایک گوپیا بنایا جائے, گوپیے کے اندر ان کو بٹھایا جائے اور اس کے بعد ان کو جو ہے پھینک دیا جائے دور سے. اتنی زبردست آگ میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے. جان کس کو پیاری نہیں ہوتی, سمجھ میں آیا؟ جان تو سب کو پیاری ہے, مجھے بھی پیاری, ہر ایک کو پیاری, نبی کو بھی پیاری ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ جان کے دشمن ہوتے ہیں. لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ آیا دین اصل ہے یا ہماری جان اصل ہے؟ دین کی قربانی دینا آسان ہے یا اپنی جان کی قربانی دینا آسان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا جان اصل نہیں, دین اصل ہے. دین نہ قربان ہو, جان قربان ہو جائے, راضی ہو گئے. بعض مفسرین تو کہاں سے کوئی مضبوط حدیث کے اندر تو میں نے تلاش کیا نہیں ملا, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں روایتوں سے لا رہے ہیں مفسرین کہ فرشتے حاضر ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں, اس لیے کہ اوپر ہلچل ہے, آسمانوں کے اندر ہلچل ہے کہ خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, تو ہم مدد. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھیجے ہوئے آئے ہو, خود سے آئے ہو؟ اور کہا ہم خود سے آئے, کہ اگر مجھے کسی اور کی مدد لینی ہوتی تو پھر یہ بات ہی کیوں ہوتی؟ یہاں مسئلہ ہے یہ کہ ایک ہی ذات کے واسطے سے ساری لڑائی ہو رہی ہے. اگر بھیجے ہوئے آئے تو جو حکم ہے وہ کر لو, لیکن اگر بھیجے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے تو اس کی رضا کے واسطے سارا کام کرنا ہے. تو توحید کامل پر یقین ابراہیم علیہ السلام, اسی ایک اللہ کی ذات کے لیے جان کی قربانی پیش کر دی. ایک آزمائش تو یہ تھی. اور دوسری آزمائش کیا ہوئی کہ بڑھاپے کے اندر اولاد ہوئی, اور اس اولاد کو جو پہلوٹی اولاد ہے, اور وہ بھی کس عمر میں کہ 88 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی, جس وقت کے وہ پہلوٹا ایک بچہ پیدا ہوا. جب تھوڑا سا بڑا ہوا, چلنے پھرنے قابل ہوا, کہا اس کو قربان کر دو. اچھا صاحب, وہ قربان کرنے کا کہنا بھی یہ نہیں ہے کوئی باقاعدہ وحی آئی, فرشتہ آیا اور کہا اپنے بیٹے اسماعیل کو جا کر قربان کر دو, بلکہ خواب میں بتلایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تیری رائے کیا ہے؟ سمجھا؟ اب خواب میں دیکھا, تعبیر کر سکتے تھے, پتہ نہیں سچا ہے یہ جھوٹا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ اور دیکھا ہو, میں بھول گیا ہوں, لیکن کوئی تعبیر نہیں. اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں جن سے مسئلہ متعلق ہے, وہ بھی تو آخر
नबी के बेटे हैं और बनने वाले नबी हैं, उन्होंने भी सोचा कि बाप नबी है, नबी का ख्वाब जो होता है वो वही होता है, लिहाजा उन्होंने भी यूं नहीं कहा अब्बाजान छोड़िए, नहीं, काला या अबती फाल मा तुमर, अब्बाजान जिस चीज का आपको हुक्म मिला कर डालिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ये था अदब। उम्मीद यह है अनकरीब आप मुझे पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा सब्र करने वालों में से, समझा, दावा नहीं है मैं सब्र करूंगा, समझा, ये बेअदबी होती, बल्कि ये कि एक तो ये कि मैं कौन, अल्लाह चाहेंगे तो सब्र होगा, फिर यह कि अगर मैंने सब्र भी किया तो कोई नई बात नहीं है, सब्र करने वाले तो बहुत से गुजर चुके हैं, उन्हीं में का एक मैं भी सब्र करने वाला हूं। तो ये एक दूसरी गोया टेस्ट था, इंशाअल्लाह बाकी आएंगे हफ्ते। सूरा अल बकरा आयत नंबर 124। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि वअम्ना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम वइस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल्आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्म अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति वइस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वअरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वमन यरग़ब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम
قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. فرما رہے تھے کہ ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا سو اس نے ان کو پورا کر دیا. تو میں گزشتہ ہفتے بتلا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اور اطاعت میں اس طرح سے گزری ہے کہ سارے تعلقات اور رشتے اور ناطے اور محبتیں ان سب کو اللہ کی محبت پر انہوں نے قربان کر کے دکھایا. عام طور پر جو محبت ہوتی ہے اور لگاؤ ہوتا ہے دل کو اور جن کے سامنے انسان مجبور ہو جاتا ہے, یہ مجبور اس درجے کہ بعض دفعہ تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز حرام ہے, یہ چیز ناجائز ہے, مگر محبت سے مجبور ہو کر کے اولاد کی, ماں باپ کی, اور شوہر ہے تو بیوی کی, اور بیوی ہے تو شوہر کی, اور اسی طرح سے وطن کی محبت وغیرہ وغیرہ, ان سب چیزوں کی محبت سے مجبور ہو کر بعض دفعہ انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام غلط ہے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا, اس لیے کہ محبتیں جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں, ان کے تقاضے غالب آ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی میں گویا یوں کہیے اپنے عمل سے ایک نمونہ جو پیش کیا وہ یہ اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب ہے. یہ بڑی اہم بات. اولاد کا مسئلہ آیا تو بتا دیا کہ اولاد عزیز نہیں اللہ کے سامنے. بڑھاپے کی اولاد, اکلوتا بیٹا, جو کہا کرتے ہیں کہ میاں بیٹا جو ہوتا ہے بڈھے کی لاٹھی ہوتا, تو بڑھاپے میں جو سہارا بن رہی ہو اولاد اس سے کتنی محبت نہ ہوگی, لیکن یہ کہ اس کو بھی قربان کر دیا, کرنے کو تیار ہو گئے. دوسرا مسئلہ انسان اپنی جان کا ہے. اپنی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ جان کا مسئلہ آئے تو شریعت نے بھی تو اجازت دی ہے, اگر جان بچانی پڑ جائے تو حرام کھا لو. قرآن شریف کے اندر موجود ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. اس کے بعد ہے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم. یہ چیزیں حرام ہیں, مردار حرام ہے, خون بہتا ہوا حرام ہے, اور خنزیر کا گوشت حرام ہے, اور مردار جو ہیں اس کی بھی ساری صورتیں بتلا دی کہ کسی اوپر سے گر کے مر گیا ہو, کسی چیز سے ٹکرا کے مر گیا ہو, ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کے ہلاک کر دیا ہو, یہ سارے مردار ہیں. تو ان سب کا کھانا حرام. یہ اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے جس کو ذبح کیا گیا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر, دونوں صورتیں ہیں. تو اس صورت میں وہ حرام ہے, سب کا کھانا حرام. لیکن فرمایا کہ فمن اضطر فی مخمصۃ, جان نکلنے کی حالت میں ہے, مجبوری ہے, تب اس کے لیے اجازت.
غیر متجانف لاسم، اللہ کا حکم توڑنے کے جذبے سے نہیں، اور نہ یہ کہ مزہ لینے کے واسطے کہ جان تو بچ رہی تھی 2 لقمے سے کھا رہے 5 لقمے، یہ مزہ لینا. تو جان کو بچانے کی حد تک صرف حرام لقمہ کھانے کی اجازت دی. تو جان تو بڑی پیاری چیز ہے، شریعت نے بھی اس کا لحاظ کیا. مگر ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ مسئلہ یہاں یہ ہے، یا تو میری جان بچتی ہے، میں جان کو بچا لوں، یا کلمت اللہ جو ہے اس کی سربلندی اور اس کی بقا کے واسطے جو جدوجہد ہے، یا پھر میں اس کی برتری کو ثابت کروں. انہوں نے جان کی پرواہ نہ کی، چنانچہ آگ میں ڈالا گیا جو بھی ہوا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے خاندان اور فیملی کا مسئلہ. اس میں ماں باپ، جب تک بیوی بچے تو ہیں نہیں ہیں، لیکن اگر بیوی بچے نہ ہوں تو پھر مسئلہ آ جاتا ہے ماں باپ کا. ماں باپ کی ویسے بھی محبت، اور جس کی طبیعت میں سلامتی ہو اس کے دل میں ماں باپ کی محبت کیسے نہ ہوگی. اس لیے کہ قرآن شریف میں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہی اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ان کے قلب کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی شہادت دی کہ سلامتی والا قلب تھا. تو جس کے دل میں سلامتی ہو، جس کا فکر خیال میں سلامتی ہو، وہ ماں باپ کے مرتبے کو جانتا ہے اور جانے گا. لیکن جب مسئلہ آیا دین کا، شریعت کا، اللہ کی مرضیات کا، تو ماں باپ جو ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کے آگے. چنانچہ سورہ مریم کے اندر واقع موجود وذکر فی کتاب ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے اس کے قصے کو. انہ کان صدیقا نبیا، بڑا سچا تھا اور نبی تھا. اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا. اس وقت کی بات ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کی کسی چیز میں مدد کر سکتے ہیں، کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتے، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. آخر کار کیا ہوا کہ ابراہیم ان کے والد نے کیا کہا؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، دور ہو جا میرے سامنے سے. واہجرنی ملیہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال السلام علیک، اب آپ مجھے نکال لیں تو ٹھیک ہے میرا سلام لیجیے، اب میں اور جھگڑا کیا کروں. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں پھر بھی آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. باپ نے نکال دیا، کہیں کے لیے؟ اللہ کے وحدانیت کی بات ہو رہی تھی. کیا کرتے؟ کمپرومائز کرتے. اچھا ابا جان آپ راضی رہیے، چھوڑی میں آئندہ سے نہیں کہوں گا. یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ اچھی بات ہے میرا سلام دیجیے، آپ مجھے نکال لیں میں جا رہا ہوں، لیکن بات جو ہے وہ ایسی کیسی رہے گی. تو فیملی کو چھوڑنا کھیل نہیں تھا. بھائی ہم بھی چھوڑتے ہیں میاں، ہم چھوڑتے ہیں تو دنیا کے واسطے چھوڑتے ہیں، بلکہ فیملی کو چھوڑتے ہیں فیملی کے لیے چھوڑتے ہیں کہ فیملی کی بھلائی ہماری نظر میں یہ ہے کہ ہم ہندوستان چھوڑ کے امریکہ آ جائیں، پاکستان چھوڑ کے امریکہ آ جائیں، سعودی عرب چھوڑ کے امریکہ آ جائیں. تو ہم نے فیملی کو فیملی کے لیے چھوڑا ہے. یہ بڑے کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات جو ہے وہ فیملی کو چھوڑنا فیملی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے واسطے، دین کے واسطے. وہ مسئلہ بڑا عام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، سلام لیجیے میرا، میں تو چلا. تو اپنے وطن کو چھوڑا اور پہلے نارتھ کی طرف گئے اور پھر وہاں سے گھومتے ہوئے اور فلسطین آ پہنچے. فلسطین کو ٹھکانہ بنا. عراق میں جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی وہاں سے فلسطین کوئی نزدیک تھوڑا ہی ہے، 50-100 میل کا فاصلہ نہیں ہے، تقریباً 1000 میل کا فاصلہ ہے. اور اس زمانے میں نہ جہاز ہے، نہ موٹر ہے، نہ ٹرین ہے، پیدل ہی چلو بھائی، یا زیادہ کسی گدھے خچر پہ بیٹھ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں نکلے وہاں سے. 3 بڑی قربانیاں. چوتھی قربانی وہ آگے آ رہی، وہ بھی آئے گی، اور وہ ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، ان دونوں کو، ابھی چھوٹے ہیں اسماعیل، بہت چھوٹے سے، گود میں ہیں، دودھ پیتے ہیں.
اس قربانی سے پہلے ایک اور قربانی مانگی گئی، ان کو یہاں سے لے کے چلو فلسطین سے۔ فلسطین سرسبز شاداب علاقہ ہے، جو لوگ اس علاقے میں جا چکے ہیں وہ آج بھی ان کو پتا ہے کہ پھل اور فروٹ کے لحاظ سے وہ پورا علاقہ فلسطین کا اور سیریا تک کا واقعی اللہ کی نعمتیں وہاں ہیں۔ کہا گیا لے کے چلو یہاں سے بیوی بچے کو، سمجھے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی اس سے زیادہ کوئی خوشگوار علاقہ ہے جہاں چلنے کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا صاحب چلیے، چلے چلے، راستے میں جو بھی علاقہ آیا، بھئی یہاں رکنا ہے کیا؟ نہیں یہاں نہیں رکنا، اور آگے چلو۔ چلتے چلتے وہی 1000 میل کا فاصلہ طے کرا کے کہاں لے جا کے رکوایا؟ ایسی جگہ نہ پانی، نہ گھاس، نہ پھوس، نہ درخت، نہ پتا، نہ آدمی، نہ چڑیا، کچھ بھی نہیں۔ چاروں طرف پہاڑ ہیں، سوکھے پہاڑ پتھر کے، اور کنکروں کا فرش ہے، زمین ہے، اور اوپر آسمان ہے۔ کیا یہاں چھوڑو، اب میں کیا کروں؟ تم چھوڑ کے واپس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں نہیں پوچھا ان کو کن پہ چھوڑ دوں؟ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ ایک عورت ہے، یہاں نہ آدم نہ آدم زاد، یہ کہاں سے کھائے گی، کہاں سے پیے گی، کیا کرے گی؟ کچھ نہیں۔ بہت اچھا، چل پڑے وہاں سے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ بتائیں کہ جب انہیں کو معلوم ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے، وہاں سے چل پڑے۔ چلے جا رہے، آخر کو ہاجرہ نے جب دیکھا کہ یہ تو رکتے نہیں، تو یہ آواز دے کر یہ پوچھا کہ اچھا اتنا بتا دو، تم خود سے جا رہے یا اللہ کے حکم سے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر یہی کہا میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ تو ہاجرہ نے کہا کہ پھر تو جائیے، جس اللہ کے حکم سے آپ ہم کو چھوڑ رہے ہیں وہی اللہ ہمارا نگہبان ہو۔ کھیل نہیں تھا، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس طرح کون چھوڑ سکتا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاروں قربانیاں بے مثال قربانیاں پیش کی، اور اللہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب مرغی اپنے جان سے گئی، کھانے والے کو مزہ ہی نہ ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، ان اللہ غفور شکور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں غفار اور غفور ہیں وہاں شکور بھی ہیں۔ شکور کے معنی یہ ہوئے کہ وہ قدردانی کرتے ہیں عمل کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قربانیاں دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کا بدل عطا فرمایا۔ جان کی قربانی دی اور اولاد کی، اس کے جان کی قربانی دی تو اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو امامت کا منصب دے دیا، اس کی میں تشریح کروں گا آگے۔ اور خاندان کی قربانی دی تو اس سے بہتر فیملی ان کو عطا فرمائی، اس کی بھی آگے تشریح ہوگی۔ اور وطن کی قربانی دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے زیادہ بہترین علاقہ دیا۔ کس لحاظ سے؟ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہترین ہے کہ صاحب میں نے جیسے کہا کہ پھل اور فروٹ خوب، عراق کے مقابلے میں وہاں زیادہ پھل فروٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ فلسطین اور وہ جو جہاں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا وہ علاقہ مکہ، ان دو علاقوں کو قیامت تک کے واسطے مقدس قرار دے دیا گیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یہ دونوں جگہیں جو ہیں وہ عظمت والی سمجھی جاتی رہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ جو ملا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا۔ یہاں اسی کا تذکرہ ہے، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اچھا صاحب، امامت کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ہاں یہ تو میں نے کل بات کہی تھی، امام کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو یا ایک ایسے فرد کو کہ جس کو فالو کیا جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کا اتباع کیا جائے۔ یہاں امام جو آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سارے پیچھے جتنے لوگ ہوں گے وہ سب اس کو فالو کریں گے۔ وہ رکوع میں جا رہا ہے رکوع میں جاؤ گے، وہ سجدے میں جا رہا ہے سجدے میں جاؤ گے، سمجھ میں آیا؟ وہ تحیات میں بیٹھ رہا آپ کو تحیات میں بیٹھنا ہوگا، وہ سلام پھیر رہا آپ کو سلام پھیرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے 3 دفعہ نہیں پڑھا مثلا تسبیحات کو رکوع میں اور سجدے میں،
تو دوسرے ائمہ کے نزدیک تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیے، وہ کام کیجئے جو امام کر رہا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ، چونکہ منیمم ہے تسبیحات، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن دوسرے فقہا تو کہتے ہیں چھوڑیے اور امام کی اقتداء کیجیے۔ اسی طرح سے آپ کی تحیات نہیں پوری ہوئی، نہیں ہوئی، چھوڑ دیجئے، سلام پھیر رہا ہے امام، آپ بھی سلام پھیر دیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے تو جلدی مثلا تحیات پوری کر لی اور سلام پھیرے اور آپ ہیں کہ تحیات اور درود سارے پڑھنے بیٹھے ہوئے، نہیں، سلام پھیر لیجیے، امام کی اقتداء کرنی۔ اور تو اور اگر آپ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہوتے اور اس غلطی وہ ہوتی تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوتا، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے ایک نہیں 50 غلطیاں ہو جائیں ایسی جس سے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امام صاحب کے آپ اقتداء کر رہے ہیں۔ اور اگر امام سے ایسی غلطی ہو جائے کہ جو سجدہ سہو کرنا پڑے، آپ میں سے کسی سے وہ غلطی نہ ہو لیکن آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امام کی اقتداء۔ امام کہتے اس کو ہے جس کو فالو کیا جائے۔ اسی واسطے قرآن شریف میں لوح محفوظ کو بھی امام کہا گیا کہ نکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین میں ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر اس کا پورا ریکارڈ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ امام کہا گیا لوح محفوظ کو، کیوں کہا گیا؟ اس واسطے کہ دراصل وہی اصل جنرل ریکارڈ ہے، جو کچھ دنیا میں ہونا ہے، ہو چکا ہے اور ہوگا، اس کا پورا پلان اور پورا ریکارڈ جو ہے وہ ایک جگہ موجود ہے، اس کو لوح محفوظ بھی کہیں گے، اور اس کو آپ جو بھی نام دیں اس کو امام کہا گیا۔ جو سورہ الدخان میں ہے، حامی والکتاب انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرغ کل امر حکیم امرا من عندنا، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا، وہ مبارک رات ایسی رات ہے کہ جس میں حکمت والے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں فیصلے کیسے کیسے ہوتے ہیں، ایک کس کو مرنا ہے اس سال، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، سمجھ میں آیا، کس کو اس سال حج کے لیے جانا ہے، یہ اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے فیصلے ہوئے نہیں، بلکہ اسی سال ہوں گے فیصلے، بلکہ اس کا مطلب تمام علماء نے، مفسرین اور محدثین نے یہ لیا ہے کہ فیصلے تو اللہ نے پہلے سے کر رکھے ہیں، لیکن وہ فیصلے لوح محفوظ میں ہیں۔ اس رات کے اندر ان لوح محفوظ سے ان فیصلوں کی کاپی کرا کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ چیز۔ تو لوح محفوظ کو امام مبین کہا گیا۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ للناس کہا، اور الناس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، چاہے وہ گورے ہوں کہ کالے ہوں، وہ ایسٹرن ہوں کہ ویسٹرن ہوں، سمجھ میں آیا؟ وہ کوئی بھی اپنی نسبت کسی بھی جماعت سے، کسی قوم سے، کسی برادری سے، کسی مذہب سے رکھتے ہوں، لیکن وہ سب کے آپ ہی امام ہوں گے، آپ ہی ان سب کے پیشوا ہوں گے، آپ ہی کو لوگ فالو کریں گے۔ چنانچہ اور تو اور مشرکین مکہ باوجود شرک اور کفر کے، وہ بھی کیا کہتے تھے؟ ہم تو طریقہ ابراہیمی پر ہیں، اولاد ابراہیم میں ہیں اور ملت ابراہیمی پر ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، آگے آ رہا ہے لفظ وہ، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے وہ یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ اچھا صاحب، مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو ایک ہی ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کے ہندو بھی یوں کہیں کہ ہم بھی ابراہیم کے طریقے پر ہیں، تو واقعی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہی ہو کہ جو آج ہندوستان کے ہندوؤں کا ہے، یا مشرکین مکہ کا جو طریقہ تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بے شک وہی رہا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو ایک ہی تھا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو سب کا امام بناتا ہوں۔
تو دیکھ لیا دنیا نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے دنیا میں کم از کم 5000 سال ہو گئے. اس 5000 سال کے اس عرصے میں 5500 سال کے اس عرصے میں کتنی قومیں آئیں اور کتنے مذہب آئے اور کتنی شریعتیں آئیں، لیکن ان سب نے ابراہیم ہی کو اپنا پیشوا مانا. اللہ نے جو فرمایا تھا وہ کس طرح سے صحیح ثابت ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالی قربانی کا بدلہ اس طرح دیتے ہیں. اچھا صاحب، اس بات کو تو وہ سب مانتے ہیں. کون؟ یہودی بھی مانتے ہیں اور نصرانی بھی مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بے شک امام تھے، پیشوا تھے. مسئلہ جو ہے اس کو میں ابھی بتا دیتا ہوں. یہ آخر بات چل کیا رہی؟ میں نے کہا تھا ایک تو مسئلہ آگے آ رہا ہے قبلے کا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کو ذہن سے اگر آپ نے ہٹایا تو جو تمہید ہے اور اس تمہید کے بیچ میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، اس میں وہ بات جو ہے کہ آہستہ 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 اس مسئلے تک لے جانا وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسری ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہود اور نصارہ کو سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی ان کے لیے وہ یہ تھی کہ نبوت تو ہمارے گھر کی چیز تھی. ہزارہ سال سے ان کے گھر کے اندر نبوت تھی، اور اب ان کو انتظار یہ تھا اور اس کی امید تھی کہ آخر الزمان جو پیغمبر آئیں گے خاتم الانبیاء وہ بھی انہی میں سے آئیں گے، اس لیے کہ نبوت ان کے گھر کی چیز ہے. لیکن ہوا کیا؟ ان میں نہ آئی. یہاں اس کو بھی بتلانا ہے کہ ہم نے ایک وقت تھا کہ ہم نے سارے جہانوں پر تم کو فضیلت دی تھی. پیچھے کی آیت پہ لوٹیے آپ، یہ جو ہے آیت نمبر 123 اور 122. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات بتلائی تھی کہ یہ آیت بالکل انہی لفظوں میں اس سے پہلے بھی آ چکی ہے جہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا. میں آپ کو لوٹاتا ہوں وہاں واپس. دیکھیے اس کا صفحہ نمبر ہے 28 اور آیت نمبر ہے 47. صفحہ نمبر 28 آیت نمبر 47 میں بھی فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو میں نے جو تم پر کیا اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. یہی تو لفظ یہاں بھی ہیں، وہی لفظ وہاں بھی ہیں. کیوں لائے دوبارہ؟ اس کی ایک وجہ ہے، حکمت ہے. اور حکمت یہ ہے کہ وہاں جس وقت لایا گیا وہاں ان نعمتوں کی تفصیل وہاں سے شروع ہو رہی ہے. جب نعمتوں کی تفصیل ہے تو بتانا ہوگا کہ نہیں میں نے تم پر مہربانی کی، میں نے تم کو فضیلت دی، اور تم نے اس کا رسپانس کس طرح دیا؟ یہ جرم کر کے. اس واسطے وہاں وہ آیت لائی گئی. یہاں اسی آیت سے کیوں لایا گیا؟ اس واسطے لایا گیا کہ بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تھی مگر تم نے اس کی قدر نہ کی، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جو تم نے اس کے تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، میں نے اس فضیلت کو منتقل کر کے ابراہیمی کی اولاد میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر رہا ہوں. ابراہیم کو میں نے امام بنایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے. کون 2 بیٹے ہوئے؟ ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب. آگے آ رہا ہے. اور یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ٹھکانہ کہاں تھا؟ فلسطین. وہی علاقہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو اسحاق کو وہاں رکھا اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جیسے کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان کو وہاں رکھا جہاں کعبۃ اللہ ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے 12، اور 12 بیٹے جو ہیں وہی بنی اسرائیل کہلائے. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں وہی ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے امامت دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت چلتی رہی. سمجھنا؟ کئی ہزار سال تک چلی. اسی کو کہا گیا اے بنی اسرائیل میں نے تم کو اپنی نعمتوں سے نوازا.
مگر تم نے جو کچھ کیا اس کی تفصیل اب تک آ چکی ہے. 40 جرائم گنائے گئے ہیں گزشتہ رکوعوں میں. ان 40 جرائم کرنے والے، یہ تو ایک موٹے موٹے عنوانات ہیں ان جرائم کے، ایسے جرائم کرنے والوں کو میں آخر کب تک اس فضیلت کے مقام پر رکھا جائے؟ میں نے ابراہیم کو فضیلت کا میں نے کہا تھا کہ وہ امام ہے، بے شک ہے. اب جب تم ایک برانچ میں اس کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا تو میں پھر ابراہیمی کے دوسرے بیٹے کو اب میں اس فضیلت کے لیے منتخب میں نے کر لیا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے فضیلت ادھر چلی گئی. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں تھی، بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر یہ فضیلت آ گئی ہے. اب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ سب سمٹ کر کے انہی کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی اور آپ کی امت کو دی جا رہی. یہ ہے دوسرا مسئلہ، قبلہ کا مسئلہ اور یہ مسئلہ. ان دو مسئلوں کو اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے. اب سنیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ